شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار اور بڑے لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب، یا تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی۔ مدین کی قوم پچھلی قوموں یعنی قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم لوط کی طرح اخلاقی، مذہبی اور تعلیمی لحاظ سے بالکل بگڑ چکی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہاں یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت اہل مکہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ان کو ان کی تمام قوموں کے حالات اور انجام بتانا ضروری تھا، اس لیے پچھلی قوموں کے حالات اور انجام بتائے گئے کہ عرب لوگ سبق سیکھیں اور راہ ہدایت اختیار کریں۔ اہل مدین اس وقت شرک، بددیانتی، جھوٹ، فریب، ظلم، قتل و فساد، غیر اخلاقی اور کردار کی انتہائی پستیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی خرابی جو ہر خرابی کی بنیاد ہے یعنی شرک اور بددیانتی، ناپ تول میں دھوکہ۔ ان کا خیال تھا کہ تجارت اور سیاست بدمعاشی کے بغیر نہیں چلتی، اس لیے وہ دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے بالکل عاری تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے آگے جھکو اور نیکی کی طرف آؤ تاکہ اس زندگی کو بھی بہتر طریقے سے گزار سکو اور یہ زندگی تمہارے لیے بہتر ہو سکے اور آخرت میں بھی جنت حاصل کر سکو۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ لوگ ان کی طرف آنا شروع ہوئے تو شیطانی گروہ جگہ جگہ راستوں میں ان کو روک کر بد کردار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جیسا کہ ہمیشہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہوتی رہتی ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان میں سے اکثر نے انکار کیا اور شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا آپ ماننے والوں کو ہماری بستی سے لے کر چلے جائیں۔ شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو ہماری بستی سے لے کر چلے جائیں۔ تب پیغمبر نے ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو اس پر وہ بالکل ڈھیٹ ہو کر بولے یہ کوئی بڑی بات نہیں، دکھ اور تنگی اور خوشحالی تو دنیا کا دستور ہے، ایسے ہی ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ہوا، یہ عذاب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں ان کے دل اس قدر سیاہ ہو چکے تھے کہ ان میں نور الہی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی ہے
دراصل مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ضمیر اور روح اس قدر گناہوں میں ڈوب چکی ہے کہ ان کو گناہ برا نہیں لگتا، وہ برائی کو ہی اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ ان کی آنکھیں گناہوں کے اندھیروں کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ نیکی کا نور دیکھ ہی نہیں سکتی، جیسا کہ ایک اندھا آدمی روشنی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسی طرح ان کے کان برائی سننے کے عادی ہو چکے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اچھی بات وہ سنیں تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، وہ نہ نیک بات سن سکتے ہیں نہ نیکی کی راہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں عذاب دیتا ہے، ان کو اپنی قدرتی آفات میں سے کسی کا شکار بنا دیتا ہے اور ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ جن قوموں کی تباہی کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ صرف عبرت دلانے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ اس دنیا میں بے شمار قومیں، شہر اور ملک اللہ کی نافرمانی کے سبب نیست و نابود کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں، پھر تھوڑی تنگی، ترشی، پھر خوشحالی، یہ سب انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ تنگی میں صبر اور دعا کرنی چاہیے، خوشحالی میں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ ان تمام باتوں سے لاپرواہ ہیں ان کو دنیا میں عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملنا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں سے کہہ دو کہ زمین کی سیر کریں اور دیکھیں کہ کافروں کا کیا انجام ہوا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 11 میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 24 میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ عبارت اللہ کی اس کتاب کی ہے جو نہ ماضی میں جھٹلائے گی نہ آئندہ جھٹلائی جا سکے گی۔ اسلام میں سائنس اور تہذیب میں سید حسین نصر لکھتے ہیں، احادیث زمانے ماضی میں نیکوکاروں کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں سیدنا عیسیٰ بن مریم کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ دنیا سرائے فانی اور محض دیکھ لینے کی چیز ہے، تم اس میں مسافرانہ زندگی بسر کرو اور سابقہ نسلوں کے آثار دیکھ کر عبرت پکڑو۔ قرآن میں جگہ جگہ موت، آخرت، قیامت اور حساب کتاب کا ذکر آیا ہے۔ اہل مدین کو یہ سمجھاتے سمجھاتے سیدنا شعیب علیہ السلام بے بس ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے اور میرے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری اس قوم اور میرے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، یہ لوگ زبردستی پر اتر آئے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کی قوم کو عبرت و نصیحت بتانے کے لیے، بنانے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اس قدر زور کا زلزلہ وارد کیا کہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مطلب ہے سمجھانا ہے کہ اللہ کی قدرت اور عظمت کو جان کر اس پر ایمان لے آنا کوئی مشکل بات نہیں، اور پھر رسول کی بات مان کر نیک اعمال اختیار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے نیک اعمال کا خزانہ لے جانا بہتر ہے، یا یہ کہ شیطانی زندگی گزار کر آخرت میں جہنم میں جانا اچھا ہے۔ چاہے کوئی عذاب سے مرے یا قدرتی آفات سے، اس دنیا سے ہر صورت رخصت ہونا ہے۔ نبی کی ہر بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہی باعث نجات ہے، اور ہمارا بھی وہی حشر ہو سکتا ہے جو ان گزری ہوئی نافرمان قوموں کا ہوا ہے، اور آخرت میں تو ان کا حشر اور بھی برا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 69 سے 70 کے درمیان فرماتا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کر لیں، پھر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کفر کے بدلے میں جو یہ کرتے ہیں، سامعین کرام، مشاہدین اعظام، 9واں پارہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ اعراف کا بقیہ حصہ، سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ نمبر 2، عہد الست کا ذکر۔ نمبر 3، بلعام بن باعورہ کا قصہ۔ نمبر 4، تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں۔ نمبر 5، قیامت کا علم کسی کو نہیں۔
نمبر 6 قرآن کی عظمت پوری انسانیت کے نبی، توریت اور انجیل میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلعام بن باورہ کا قصہ، فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعام کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا یا کلمات کہنے شروع کیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، یعنی کتے کے جیسے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہو گئی۔ سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 مومنین کی 5 صفات، نمبر 3 6 بار مومنین سے خطاب کہ مومنین کی 5 صفات ہیں۔ مومنین کی 5 صفات میں سے پہلی صفت خشیت، دوسری صفت تلاوت، تیسری صفت توکل، چوتھی صفت نماز، پانچویں صفت سخاوت، چھٹی صفت 6 بار مومنین سے خطاب۔ 5 صفات ہیں اور 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا ہے اس بارے میں۔ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹ نہ پھیرنا، یہ مومنین کے سے خطاب کیا گیا۔ اسی طرح سے مومنین سے خطاب کیا گیا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ اے ایمان والو نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ سامعین کرام و ناظرین کرام، یہ تھا 90 پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ذکر کیے گئے نصائح اور اس میں ذکر کی گئی عبرتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم من سائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔